واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی، رات اپنا سفر طے کر رہی ہے. یہی رات ہے کوئی ہوٹل میں ناچ رہا ہے اور آپ پگلا ڈانگی کے جلسے میں اس پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو رات کے سناٹے میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، اللہ سے توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اپنا سفر طے کرتی ہے. رات چلتی رہتی ہے، رات چل رہی ہے اور رات میں لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اے میرے بندو میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، میں 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہوں، میں طاق اور جفت کی قسم کھا رہا ہوں، میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل مند کو اس قسم کے اندر کوئی اہمیت نظر آتی ہے؟ کیا یہ قسم عقل مندوں کو دعوت فکر دے رہی ہے؟ کیا عقل مند لوگ غور کر رہے ہیں کہ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کون سی قوم تھی؟ یہ لمبے تڑنگے لوگ ہوتے تھے، اونچی اونچی ہائٹ ہوتی تھی ان کی، پہاڑوں کو پر اپنا گھر بناتے تھے اور بڑی طاقتور قوم تھی یہ. مال طاقت کے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ شکتی شالی کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، یہ بڑے بڑے لمبے پلر والے مکان بناتے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے مکان بنایا کرتی تھی. وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ جو نہ ماننے والوں کو، جو فرعون کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، جو فرعون کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلے ٹھکوا کر کے ان کی جان لے لیتا تھا، ان کو مار ڈالتا تھا. یہ بڑی بڑی ظالم قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون. اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دھرتی پر بہت فساد کیا، بہت گناہ کے کام کیے، بہت پاپ کیے، بہت اللہ کی نافرمانی کی. فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے بہت زیادہ زمین کے اندر فساد مچایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آج اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر برس رہا ہے، ہم رو رہے ہیں. ہماری مسجدیں اللہ نشانے پر ہے ظالم، ہماری مسجدوں پر تالے لگنے کی نوبت آ رہی ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے. کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ارے تم مسجدوں کی کیا بات کرتا ہے میرے بندے؟ تیرے گاؤں کی مسجد میں مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا رہا تو 5 ٹائم اپنے اللہ کے گھر میں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، تجھے کیا مسجد کرتا تھا؟ اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلی کی جامع مسجد میں ابھی ایک فیس بک پر ایک ریل آئی، ایک غیر مسلم لڑکا ایک مسلمان، حالانکہ لڑکا لڑکی دونوں غیر مسلم تھے، مگر انہوں نے ایکٹنگ کی، ایک ریل بنائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک غیر مسلم لڑکے کو مسلمان لڑکی سے پیار ہو. آج کل یہ بھی چل رہا ہے نا، مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے کی مووی بنائی جا رہی ہے اور ریلز بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان لڑکیاں اٹریکٹ ہو جائیں ان سب چیزوں. جامع مسجد دلی کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ باقاعدہ ایک بےہودہ قسم کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی مسجد کے اندر. دلی کی کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جو کھنڈر بن گئی ہیں، کسی زمانے میں مسجد تھی اب کھنڈر بن گئی ہے اور وہ لور پوائنٹ بن گیا ہے. لڑکا لڑکی وہاں جا کر کے ملتے جلتے ہیں اور پیار محبت کی اور عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ کیا مسجدیں اس مقصد کے لیے تھی؟
عیاشی کا اڈا بنانے کے لیے، پکنک اسپاٹ بنانے کے لیے تو نے اپنے محلے اور گاؤں کی مسجدوں کی فکر نہیں کی، اور تیرے ملک میں کتنی مسجدیں ایسی تھی جن کو تو نماز سے آباد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کیا، تو کیا رونا روتا ہے مسجد؟ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا ان قوموں کے اوپر برسا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، قوم سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، تو ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اگر ہم نے گناہ کو دعوت دی۔ میرے پیارے ساتھ، ماشاءاللہ حاجی صاحب چہرے پر بھرپور داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں۔ حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے۔ حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند، نہیں، بہن کو تو نہیں، بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں۔ بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا۔ حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں۔ آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، معاف کیجیے، وہ آپ کے جان اور مال کا خطرہ نہیں ہے۔ اس دور میں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے، آپ کے عقیدے اور منہج کا خطرہ ہے۔ شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے منہج سے آپ کو ہٹانے کے لیے۔ بھئی ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان نے پہلے دن اللہ سے کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں کچھ بندوں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کچھ بندوں کو میں بہکاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، کہ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں۔ کیا مطلب؟ اس زمانے میں بہت سارے جانوروں کے کان کاٹ کر کے ان کو کیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اللہ نے جس جانور کو حلال کر دیا اسے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے، ہمارے معبودوں کے لیے خاص ہے۔ شیطان پہلے دن اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو مشرک بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو قبر پرست بناؤں گا، میں تیرے بندوں کو بت پرست بناؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اپنے کان کاٹ لیں، اپنے جانوروں کے کان کاٹ لیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل لیں گے۔ اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کا 2 مطلب بتایا۔
اللہ کی تخلیق کو بدل لیں گے، یعنی حلال کو حرام کر لیں گے، حرام کو حلال کر لیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کی تخلیق سے مراد یہاں اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین بدل دیں گے، اللہ کے دین کی شکل بدل دیں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھو، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پر ہمیں چھوڑا تھا اس دین کو آج ہم نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے میرے ساتھیوں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کوئی نئی بدعت نہ ہوتی ہو، کوئی نئی خرافات نہ ہوتی ہو۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت ہے، محرم آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، سفر آیا تو کوئی نئی بدعت ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو کوئی نئی بدعت ہے۔ ہم نے بدعات کا موسم بنا لیا، ہم نے بدعات کے مہینے بنا لیے۔ اور علامہ حالی نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل ڈالا۔ میرے ساتھیوں، یہ شیطان کی بہت بڑی سازش ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اور شیطان آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب شیطان نے پہلے دن سے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے گا، تو شیطان آپ میں سے ان کو ٹارگٹ کرے گا جو سب سے پاورفل ہوں۔ اور کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں سب سے پاورفل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی قوم کی اسٹرینتھ، کسی قوم کی طاقت، کسی قوم کے فیوچر ہوتے ہیں اس قوم کے نوجوان۔ آج ہم لوگ جنزی کی بات کر رہے ہیں۔ ملک میں آج دلی میں دھرنے پر چند نوجوان بیٹھ گئے، میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر بنی، بہت بڑا ایشو بنا کہ صاحب یہ جنزی ہیں، یہ وہ نسل ہے جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، یہ نئی نسل ہے جو حکومت سے ٹکرا سکتی ہے، نظام سے ٹکرا سکتی ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آج جس جنزی کا ہم نام لے رہے ہیں اس جنزی کی پہچان کیا ہے؟ جنزی کی پہچان آج کیا ہے؟ اس کی پہچان بے حیائی ہے۔ آج نئی نسل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کچھ بھی بول سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بڑے بزرگوں کا احترام نہیں، ماؤں کا احترام نہیں، باپ کا احترام نہیں۔ آج ماں باپ اپنی اس نئی نسل کو کسی بری بات پر ٹوک دیں تو کوئی بعید بات نہیں کہ وہ بیٹا وہ بیٹی اپنی ماں کو 4 باتیں سنا دے، اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں۔ جس کو آج ہم جنزی بولتے ہیں، یہ نئی نسل آج ہماری ماں باپ کی باغی ہو رہی ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا گیا تو کل یہ بغاوت بہت آگے تک جائے گی اور غلط ٹریک پر ہمارے نوجوانوں کو لے کے جائے گی۔ میرے بھائیوں، نوجوان نسل جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو ہماری نوجوان بہنیں ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اس قدر فتنے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اس دور میں صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ 12 گھنٹے اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ جنزی، یہ نئی نسل، یہ جن الفا، یہ آپ کے 18-20 سال کے ٹین ایجرز، یہ اس دور میں پرویش کر چکے ہیں، اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب اپنے ایمان کی حفاظت بہت بڑا چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ ایمان کی حفاظت کیوں مشکل ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے، کوئی آپ کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر کے آپ کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت ایسی نس نس میں داخل ہو جائے گی، اتنا دنیا طلب ہو جائے گا مسلمان، اتنا دنیا دار ہو جائے گا کہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ آپ یقین کریں میرے ساتھیوں، قوم کی بچیوں کے مرتد ہونے کے بڑے واقعات آپ سنتے ہیں، میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں۔ وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو قرآن کی تفسیر سنتی تھی کچن میں کام کرتے وقت، وہ لڑکی مرتد ہوئی ہے جو 8 سال تک مدرسے میں پڑھی ہے، وہ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہیں جن کا باپ کالج کے گیٹ تک جا کے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا پانی کہاں مر رہا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے میرے ساتھیوں؟ پانی حقیقت میں ہماری تربیت میں مر رہا ہے۔ جو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتا ہی نہیں سکے ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو عقیدے کی بنیادی کتابیں ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہیں؟ کتاب التوحید، شیخ الاسلام امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، ذرا ہم سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟
الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ جب آپ عقیدے کی بنیادی باتوں کو نہیں جانیں گے، قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال، من ربک، من نبیک، ما دینک، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ نہیں جانیں گے، ان کی بنیادیں آپ نہیں جانیں گے، آپ کہاں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں گے میرے ساتھی؟ اور آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بہت بڑا کام ہو رہا ہے وہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان لڑکی بھی کہہ رہی ہے مائی باڈی مائی وش مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ یہ مسلمان لڑکی کیسے بول سکتی ہے یہ بات، مائی باڈی مائی چوائس؟ مسلمان لڑکی تو یہ نہیں بول سکتی، مسلمان لڑکی کا یہ نعرہ ہو ہی نہیں سکتا مائی باڈی مائی چوائس۔ مسلمان لڑکی پیدا ہوتی ہے، بچپن سے اسے یہ سکھایا جاتا ہے تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تیرا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تجھے اس جسم کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں دکھانا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ نقاب پہن کے نکلتی ہیں اور اسی ملک میں ایک طبقہ آپ کے نقاب سے چڑھتا ہے، آپ کے نقاب کو برا بھلا کہتا ہے، معاف کیجئے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے، اسے نقاب ایز اے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے، ان کی نظر میں نقاب صرف ایک ڈریس نہیں ہے، ان کی نظر میں نقاب ایک کلچر ہے، ان کی نظر میں نقاب اور آپ کا پردہ اور آپ کا حجاب یہ آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ گھر سے نقاب پہن کے نکلتی ہیں آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب پردے کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ نقاب یہ چادر ان کی پہچان بن جائے گی اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ نقاب آپ کی آئیڈینٹی ہے میری پیاری ماں اور بہن۔ یہ ہماری نئی نسل کیوں نقاب سے دور ہو رہی ہے، ہماری تربیت میں کہاں کمی ہو رہی ہے میرے ساتھیوں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا 3 بڑے بڑے ہمارے ائمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے چلے جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 بڑے بڑے ہماری اس ملت کے، اس امت کے، ہمارے اسلاف میں سے 3 بڑے نام ہیں۔ یہ تینوں شخصیتیں، یہ تینوں پرسنالٹیز، انہوں نے یتیمی کی زندگی پائی تھی۔ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 2 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، اور ماں نے کیسے پالا ہے ان کو، اللہ اکبر۔ بغداد میں موسم بڑا ٹھنڈا رہتا تھا، بغداد میں سردی بہت پڑتی تھی۔ امام احمد ابن حنبل کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی جو ماں تھی، انہوں نے اس سردی کی رات میں یہ معمول بنایا تھا چاہے جتنی بھی سردی ہو بچے کو اٹھاتی تھی اور فجر کی نماز میں مسجد بھیجتی تھی۔ بڑی محبت تھی انہیں اپنے بچے سے۔ بچہ 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، امام احمد بن حنبل کی ماں کا نام صفیہ تھا، یتیم ہو گیا تھا یہ بچہ۔ اکیلی ماں نے، ماں کی محبت بھی تھی، باپ کا پیار بھی دیا۔ 7 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل قرآن کے حافظ بن گئے۔ ان کی ماں نے اپنی زندگی کی گاری کمائی خرچ کر کے ان کو علم دین کے راستے پہ ڈالا، اور آج رزلٹ کے طور پہ دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کا جب نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ، اہل سنت کے امام ہیں، سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ اتنا بڑا محدث صدیوں میں پیدا ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے شہر غازہ میں پیدا ہوئے، رہنے والے وہ مکہ کے تھے، حجازی تھے، قریشی تھے، اللہ کے رسول کے قبیلے اور خاندان سے تعلق تھا، لیکن باپ کا انتقال کہاں ہوا؟ غزہ میں ہوا، فلسطین کا وہی شہر غزہ جو اس وقت اجاڑ دیا گیا۔ ماں نے اپنے اس بچے کو لے کر کے وہاں سے سفر کر کے مکہ آئی۔ علماء نے لکھا ہے امام شافعی کی ماں نے یہ سفر اس لیے کیا تاکہ میرے بچے کا دین محفوظ رہے، اس کا نسب محفوظ رہے۔ آسان نہیں اس دور میں سفر کرنا۔ امام شافعی کی ماں نے ان کو لے کر کے غزہ سے مکہ کا سفر کیا، اور مکہ میں جب آئی ہیں، امام شافعی کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا بڑی غریب تھی ان کی ماں، پیسہ نہیں تھا۔ جس استاد کے پاس یہ قرآن سیکھنے جاتے تھے، قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اس قرآن پڑھانے والے کو کچھ اجرت اور پیسے دیے جا سکے۔ بڑی قربانیوں سے امام شافعی کی ماں نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ 7 سال کی عمر میں امام شافعی قرآن کے حافظ بن گئے۔
اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی. حدیث کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے موطا امام مالک، جس میں تقریباً 2000 حدیثیں ہیں. 10 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موطا کے حافظ بن چکے تھے. یہ ماں کا کردار تھا میرے ساتھیوں. اور آگے بڑھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ان کی ماں نے کیا تربیت کی تھی. وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی ماں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم اور حدیثوں کا عالم بنانے کا ارادہ کیا. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری بیمار پڑ گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری کی ماں بڑی عابدہ زاہدہ تھی، تہجد گزار تھی. اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتی ہیں تہجد کی، اور بڑے رو رو کے گڑگڑا کے دعا کرتی ہے، اللہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، میرا بچہ آنکھوں سے محروم ہو گیا، اے اللہ اب اس کی آنکھیں نہیں لوٹیں گی، اس کی روشنی نہیں لوٹے گی تو میرا بچہ کیسے قرآن کا حافظ بنے گا، کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا. اللہ نے اپنی اس بندی کی دعا کو سن لیا. اور امام بخاری کی ماں تہجد پڑھ کے سوئی ہے، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان کو بشارت دی کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو سن لیا اور تیرے بچے کی بینائی کو لوٹا دیا. اور صبح جب اٹھی ہیں دیکھا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. ماؤں کی دعاؤں نے دنیا کو امام بخاری دیا ہے میرے ساتھی. آج یہ نئی نسل اگر گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے.